بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیات فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈر سب پہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناولز کیسے لگ رہے ہیں بھائی؟ آپ سب کی فرمائش میں باری باری پوری کرتی جا رہی ہوں۔ سب کو ناولز بہت پسند آ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ لوگ ہی مجھے بتا رہے ہیں کہ 90s کے ناول پڑھیں، تو میں ڈھونڈ کے نکال رہی ہوں۔ کچھ بیچ میں جب ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے تو میں تھوڑے سے شارٹ ناولز بھی پڑھی ہوں، تو کائنڈلی وہ بھی ضرور سنا کریں، پڑھا کریں۔ اس پہ بھی اتنی ہی محنت ہوتی ہے۔ آج کل تھوڑی سی مصروفیت ہے، گرمی بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اس لیے مجھے بہت زیادہ ٹائم نہیں ملتا، لیکن پھر بھی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم 1.5 یا 2 گھنٹے والا کمپلیٹ ناول پڑھ کے آپ لوگوں کو دوں، اور میں نے پڑھے بھی ہیں۔ بس یہ آج کل تھوڑے سے 1 گھنٹے بیسڈ کے ناول ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ دوسرے ناول بھی جلدی شروع کروں گی۔ آج جو میں ناول پڑھی ہوں وہ بھی بہت پیارا، ایک چھوٹا سا ناول ہے، بڑا ہی خوبصورت ہیپی اینڈنگ کا ناول ہے، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اور ان کے میں نے پہلے بھی 1-2 ناول پڑھے ہیں، آپ کو وہ بہت پسند آئے تھے، تو سوچا چلے ان کے ناول سٹارٹ کرتی ہوں، آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ جی بالکل، میں رابعہ افتخار شیخ کے ناولز کی بات کر رہی ہوں۔ بہت پیارا لکھتی ہیں، ناولز تو چھوٹے ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت لکھے ہیں، تو آج بھی میں نے انہی کا ناول چوز کیا ہے۔ یہ ناول آیا تھا آنچل، ماہنامہ آنچل کے جولائی کے 2007 کے شمارے میں۔ بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا بڑا پیارا سا یہ ناول ہے، رومانٹک ناول ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے دل کو خوشی ملے۔ دل کو خوشی ملے بائی رابعہ افتخار شیخ۔ دل کر رہا ہے آپ کو نا اس کا یہ شعر بھی پڑھ کے سناؤں، تو چلو پڑھتی ہوں۔ قدم قدم پہ ہواؤں سے رابطہ رکھنا، خزاں کی رت میں بہاروں کا آسرا رکھنا، ہماری یاد کی خوشبو ضرور آئے گی، تم اپنے دل کا دریچہ ذرا کھلا رکھنا۔ واہ کیا بات ہے جناب! پہلے خیر اب بھی آتے ہیں آنچل ڈائجسٹ میں، جتنے بھی ناولز آتے ہیں ان میں یہ قطعات پہ مبنی 3-4 اشعار ضرور لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرا دل کیا میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے پڑھ لوں، تو چلیے جناب اب سٹارٹ کرتے ہیں خوبصورت سا ناول دل کو خوشی ملے بائی رابعہ افتخار شیخ۔ آسمان پر دھندلایا ہوا چاند اور ڈوبتے ابھرتے تارے دیکھتے ہوئے اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ لان کے جھولے میں بیٹھی وہ گھر کے حالات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کبھی اس گھر میں کتنی رونق ہوا کرتی تھی، تایا ابو اور تائی امی بھی یوں گمسم نہیں رہتے تھے۔ زیرک کے جانے کے بعد گھر میں وہ پہلے جیسی رونق نہیں رہی تھی۔ اس کے یوں چلے جانے سے امی اور ابو کو اس کی فکر بھی ستانے لگی تھی۔ زیرک حیدر اس کا تایا زاد تھا، دراز قد اور خوبصورت چہرے کا مالک۔ وہ ذہین بھی تھا۔ ابو اور تایا ابو کا بزنس اسی کے لیے تھا، لیکن اسے بزنس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ تو نفرت کرتا تھا بزنس سے۔ پڑھائی سے فراغت کے بعد اکثر اسی بات کو لے کر زیرک اور بڑوں میں جھگڑا بھی ہوا تھا۔ انہی دنوں زیرک نے ایک کمرشل کے لیے جنگل گایا تھا، اسے مزید آفرز آنے لگیں۔ تایا ابو اور ابو کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی، وہ ان کی مخالفت ہی کرتا رہا۔ اسی دوران اس نے ایک ڈرامہ بھی کیا اور کئی کمرشلز بھی بطور ماڈل بھی آیا۔ تایا ابو کو اس کی یہ ضد اچھی نہیں لگی، انہیں اپنا جمایا کاروبار تباہ ہوتا نظر آ رہا تھا، وہ بیمار رہنے لگے۔ گھر کے سبھی افراد نے اسے سمجھانا چاہا کہ وہ بزنس کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی جاری رکھ سکتا ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تایا ابو کی بیماری سے بھی اسے عقل نہ آئی۔ تائی امی اور زیرک میں بہت جھگڑا ہوا، ابو اور امی نے بھی اسے سمجھایا، وہ بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ بیٹھی۔ دیکھو زیرک، تایا ابو کی ساری محنت ضائع جائے گی، تم اتنی ضد مت کرو۔ ویسے بھی اس فیلڈ کو تم فل ٹائم پروفیشن نہیں بنا سکتے، ایک نہ ایک دن تمہیں کسی اور کام کی ضرورت پڑے گی۔ چلو مان لیتے ہیں کہ تم کسی اور کام کی ضرورت نہ پڑے، مگر یہ بھی تو سوچو کہ تایا ابو کی ساری زندگی کی محنت، ابو کی محنت بیکار جانے والی ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگی، تو کیا میری کوئی مرضی کوئی پسند نہیں ہو سکتی؟ اور وہ دونوں اب اتنے بھی بوڑھے نہیں ہو گئے کہ کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ میرے سامنے شہرت کا آسمان ہے اور مجھے اس آسمان پر چاند بن کر چمکنا ہے۔ وہ اپنی پیکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ زیرک، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ رو دینے کو تھی۔ میرے راستے الگ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں رہ کر اپنی منزل کو کبھی نہیں پا سکوں گا، اسی لیے میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ بہت سنگ دل ہو رہا تھا۔ کہاں؟ وہ چیخ اٹھی، یہ دنیا بہت بڑی ہے آفرین، تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شاید میں کبھی نہ آ سکوں، اس لیے یہ تم واپس لے لو۔ اس نے بات مکمل کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی اتار کر اسے تھما دی۔ وہ ہکا بکا اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ چلا گیا۔ اتنی چھوٹی سی بات کو اس نے اتنا بڑا ایشو بنا دیا۔ شبنم کے ننھے قطرے چہرے پر گرے تو وہ ایک جھرجھری لے کر سیدھی ہو بیٹھی۔ رات آدھی بیت چکی تھی۔ تایا ابو، تائی امی اور ابو کو کھانا دینے کے بعد وہ خود بنا کھانا کھائے لان میں آ گئی تھی۔ زیرک کو گھر سے گئے پورے 6 مہینے ہو گئے تھے، اب تو اس کی خبریں اخباروں اور رسالوں سے ملتی تھی۔
سردی برداشت سے باہر ہونے لگی تو وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ٹی وی آن کرتے ہی جس چہرے پر نظریں ٹھہریں وہ کوئی غیر نہیں تھا۔ وہ تو جاتے جاتے سب رشتے ختم کر گیا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں آج بھی زیرک حیدر کے نام کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ وہ آج بھی اس کے لیے وہی اہمیت تھی جو پہلے رکھتا تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ پہلے سے زیادہ پیارا ہو گیا تھا، صحت بھی پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی تھی۔ ڈرامے کے ختم ہوتے ہی اسے پتہ نہیں چلا۔ فروا کی آواز سے وہ سیدھا ہو بیٹھی۔ کیا مطلب یہ مائی فرینڈ کہ وہ جا چکا ہے، تم سے جڑا رشتہ توڑ چکا ہے، اور تم اب بھی اسی کو سوچتی ہو، اسی کے نام کی انگوٹھی پہنے بیٹھی ہو۔ بہت غلط کر رہی ہو تم۔ دیکھو اسے، وہ تو ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے، اور جس فیلڈ میں وہ ہے وہاں تو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے۔ تم بیکار وقت ضائع کر رہی ہو، اسے تمہاری کوئی قدر نہیں۔ فروا وہیں فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ مگر میں یہ انگوٹھی نہیں اتار سکتی فروا، تم جانتی ہو کہ میں اس سے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑتی۔ یہی تو دکھ کی بات ہے سہیلی کہ تم نے غلط جگہ دل لگا لیا۔ فروا افسوس سے سر ہلانے لگی۔ انائزہ کے ساتھ اس نے کئی دفعہ کام کیا تھا اور وہ اس کا جھکاؤ اپنی طرف دیکھ رہا تھا۔ انائزہ ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک ڈرامے کی شوٹنگ سے فارغ ہوئے تھے۔ اس کا ارادہ لنچ کرنے کا تھا۔ انائزہ بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ لنچ کے بعد دوبارہ کام تھا، سو وہ دونوں قریبی ہوٹل میں چلے آئے۔ آپ یہاں کراچی میں اکیلے ہوتے ہیں؟ انائزہ نے ہی بات شروع کی۔ جی۔ آپ کی فیملی کہاں ہوتی ہے؟ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ وہ سب راولپنڈی میں ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے کام کا آغاز اسلام آباد سے ہی کیا تھا، وہ مینیو کارڈ پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولا۔ کون کون ہے آپ کی فیملی میں؟ وہ نہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ میرے ابو، امی، چاچو، چاچی اور ایک کزن ہے۔ اس نے عام سے لہجے میں ان سب کے بارے میں ذکر کیا، مگر وہ کزن کے ذکر پر چونک گئی۔ کزن؟ اس نے بڑی معنی خیزی سے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں؟ وہ اس کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ وہ صرف کزن ہی ہے یا؟ انائزہ جو پوچھنا چاہ رہی تھی اسے صاف سمجھ آ گئی۔ وہ صرف کزن ہی ہے، اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے جواب پر انائزہ کے چہرے پر بڑے خوبصورت رنگ بکھر گئے تھے۔ آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ وہ بڑی ادا سے پوچھ رہی تھی۔ ابھی سوچا نہیں۔ وہ اس کا مطلب سمجھ کر مسکرا دیا۔ تو اب سوچ لیں۔ سوچ رہا ہوں، سوچ ہی لوں۔ اس کی بات پر انائزہ کا قہقہا گونج اٹھا۔ زیرک نے بہت غور سے اس کی سمت دیکھا۔ اس کی زندگی ایک دم بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ تایا ابو کی بیماری طویل ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے زیرک کے سب دوستوں کے ہاں فون کھڑکا ڈالے، لیکن وہ سب اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ کہاں ہے؟ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ وہ کراچی میں رہائش پذیر ہے، مگر کہاں ہے یہ نہیں جانتی تھی۔ تائی امی کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ الیاس، تم اخبار میں اشتہار دے دو کہ ہمیں کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے کسی ذمہ دار شخص کی ضرورت ہے۔ تایا ابو زیرک کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے ابو کو اشتہار دینے کو کہہ دیا۔ ابو اکیلے اتنا بڑا کام نہیں سنبھال سکتے تھے، سو انہوں نے اشتہار دے دیا۔ زیرک کی تصویریں اخبار میں شائع ہوتی تو تائمہ سینے سے لگائے گھنٹوں روتی رہتی۔ وہ بھی کیسا خود پسند تھا کہ ماں باپ کو بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ابو نے اخبار میں اشتہار دے دیا تھا۔ آفس میں کئی لوگ اس سلسلے میں آ چکے تھے، لیکن ہر بار انہیں زیرک کا خیال آ جاتا۔ وہ کسی کا انتخاب نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر کسی غیر پر اتنا بھروسہ کیسے کیا جا سکتا تھا کہ سارا کاروبار اس کے حوالے کر دیا جاتا۔ وہ آفس سے نکل رہے تھے جب کوئی ان کے سامنے آ کر رکا۔ سر، میرا نام اون ہے، اون ابراہیم، مجھے ایک بار موقع تو دے۔ وہ بہت تمیز سے بات کر رہا تھا۔ تم آؤ میرے ساتھ۔ انہوں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آخری امیدوار تھا، وہ تو کوئی فیصلہ کر ہی نہیں پا رہے تھے، اس لیے اسے گھر لے آئے۔ بھائی جان اس کی قابلیت اور اہلیت کو پرکھ کر خود ہی کوئی فیصلہ کر سکے۔ وہ تایا ابو کو دوائی کھلا رہی تھی جب ابو کے ساتھ کوئی عرصہ بھی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ کچھ جھجک گیا تھا اور وہیں دروازے کے پاس رک گیا تھا۔ وہ دوائی کھلا کر باہر نکل گئی۔ امی اور تائی امی رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ وہ بھی ان کے پاس کچن میں آ بیٹھی۔ ابو کے ساتھ کون آیا ہے امی؟ پتہ نہیں، لیکن تمہارے ابو کہہ رہے تھے کہ کھانے کا بندوبست کر دوں، وہ کھانا کھا کر جائے گا۔ امی نے آٹا فریج سے نکالتے ہوئے جواب دیا۔ تائی امی خاموشی سے سلاد بناتی رہیں۔ کچھ دیر بعد ابو نے آ کر کھانا لگانے کو کہہ دیا۔ کون ہے یہ لڑکا؟ امی پوچھے بنا نہ رہ سکیں۔ اون ابراہیم اب یہی سارا کام سنبھالے گا۔ اچھا سنجیدہ لڑکا ہے، اور بھائی جان نے خود ہی فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سارے بزنس کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لینا چاہیے۔ ابو تفصیل سے بتا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دھند اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا۔ وہ نماز پڑھ کر بیلکنی میں کھڑی دھند کا جائزہ لے رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا ہے۔ صبح صبح کون ہو سکتا تھا؟ وہ شال اوڑھے نیچے اتر گئی۔ اندر کا دروازہ کھولا تو وہ برآمدے میں آ چکا تھا۔ بلو جینز اور بلیک لیدر کی جیکٹ میں ملبوس وہ اون تھا۔ آپ اتنی صبح؟ وہ میں رات کو آفس کی چابیاں لینی بھول گیا تھا۔ انکل بتا رہے تھے کہ ایک چابی پیون کے پاس ہوتی ہے۔
مگر مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت دیر سے فیکٹری پہنچتا ہے۔ وہ وہیں کھڑے بول رہا تھا، تو آپ اتنی صبح صبح آفس چلے جائیں گے؟ سردیوں دھند میں وہ کتنے مزے سے کھڑا تھا، اسے کپکپاہٹ ہونے لگی۔ جی میرا خیال ہے کام پر صبح صبح ہی نکلنا چاہیے، اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، ہماری کائنات پر رزق اسی وقت پھیلایا جاتا ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ میں ابھی چابی لاتی ہوں، اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چابی لے کر آئی تو وہ وہیں کھڑا تھا۔ آپ گاڑی لے جائیے۔ اسے سردی میں باہر نکلنے کے تصور سے ہی خوف آ رہا تھا۔ جی نہیں، آج میرے پاس بائک ہے، اگر کل انکل یاسر نے اجازت دے دی تو گاڑی لے جایا کروں گا۔ شکریہ۔ وہ چابی تھام کر واپس پلٹ گیا۔ وہ بہت محنتی لگتا تھا اور عادات بھی کسی سلجھے ہوئے گھرانے کی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ ناشتہ بنانے کی غرض سے کچن میں آ گئی۔ جب تک سب کے لیے ناشتہ تیار ہوا سب جاگ گئے۔ تایا ابو بھی اسٹک کے سہارے چلتے باہر آ گئے۔ ناشتے سے فراغت کے بعد انہوں نے فکر مندی سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ 9 بجنے کو ہیں اور ابھی تک نہیں آیا۔ اوہ، مجھے آپ کو بتانا یاد ہی نہیں رہا، وہ تو 7 بجے آ کر آفس کی چابی لے گیا تھا۔ وہ تایا ابو کے لیے چائے ڈالتے ہوئے بولی۔ اچھا، پھر تو بہت اچھی بات ہے، محنتی لڑکا ہے۔ مگر اس کو گاڑی کی چابی دے دی تم نے؟ تایا ابو کے پوچھنے پر وہ صبح کی دھند اور سردی کا تصور کرنے لگی۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ دونوں میں سے کوئی اجازت دے گا تو گاڑی استعمال کرے گا۔ ویسے اس کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ وہ اپنا چائے کا مگ لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کا ادب و احترام کرنا بھی خوب جانتا ہے۔ تایا ابو کے چہرے پر سکون بکھر گیا۔ اس روز بھی ابو ذرا آرام کر کے آفس گئے۔ ان کی طبیعت بھی بہت سست رہنے لگی تھی۔ وہ مالی سے لان کی صفائی کرواتے ہوئے خود بھی دھوپ سینک رہی تھی جب فروا کی آمد ہوئی۔ یہ صبح صبح تمہارے گھر میں کون ہینڈسم آیا تھا؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ تم نے کہاں دیکھا؟ میں اپنے بھانجے کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی، تب بھی میں نے دیکھا۔ کون ہے یہ؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اون ہے، بزنس سنبھالے گا۔ وہ منی پلانٹ کے گملے میں گوڈی کرتے ہوئے اسے اون کے متعلق بتانے لگی۔ اچھا، ویسے تمہارے صاحب کا منگیتر زیرک صاحب کے بارے میں کچھ علم ہوا کہ موصوف کہاں ہے؟ فروا وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ روزانہ ہی اس کی شکل دیکھنے کو مل جاتی ہے، مگر وہ کہاں رہتا ہے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ نہ ہی اس نے کوئی فون کیا۔ وہ افسردہ ہو گئی۔ ہاں بھائی، یہ تو ماننا پڑے گا، زیرک صاحب بہت مشہور ہو رہے ہیں۔ کوئی عام انسان تو نہیں رہے وہ کہ ہم سب لوگوں کو یاد رکھے۔ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہے، بچپن کی منگنی ایک پل میں توڑ کر جا سکتا ہے، اب اس کا کوئی کیا انتظار کرے؟ فروا افسوس سے کہنے لگی۔ وہ ہاتھ دھو کر لان کی کرسی پر آ بیٹھی۔ زیرک نے واقعی بہت برا کیا فروا، اسے اپنی ماں کا بھی خیال نہیں آیا۔ شہرت کے نشے میں تو وہ یہ بھی بھول گیا ہوگا کہ اس کا باپ بیمار تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے رو دی۔ تم تو رونے لگی آفرین، میرا مقصد تمہیں دکھی کرنا نہیں تھا، بھول جاؤ اسے۔ فروا کا دل دکھ گیا۔ یہ آسان نہیں ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ شام ڈھل رہی تھی، خنکی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ امی اور تائی امی کسی عزیز کے ہاں گئی تھی۔ وہ تایا ابو کو چائے دے کر باہر نکل آئی۔ سرسبز درختوں کی اور سے جھانکتے سرمئی بادل ماحول کو بڑا خوابناک بنا رہے تھے۔ وہ چلتے چلتے کیاریوں کی طرف آ گئی۔ گلاب کے سرخ پھول شام کے دھندلکوں میں سیاہی مائل ہو رہے تھے۔ آسمان پر پرندے واپس اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف محو پرواز تھے۔ میرون رنگ کی گرم شال اوڑھے وہ اداس سی شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ گاڑی کے ہارن پر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ اون ابو کو چھوڑنے آیا تھا۔ میں رات کو اکاؤنٹس کی فائل لے آؤں گا، آپ انکل کو دکھا دیجیے گا۔ اور کچھ؟ وہ بڑی تمیز سے ابو کو بتا رہا تھا۔ نہیں، تم جاؤ، بس رات کو فائل لے آنا۔ ابو اندر بڑھ گئے۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب اسے تایا ابو کی دوائیاں ختم ہونے کا خیال آیا۔ سنیے جی، وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ تایا ابو کی کچھ میڈیسن منگوانی ہے، آپ مجھے نام لکھ دیں، میں ابھی لے آتا ہوں۔ وہ اندر چلی گئی۔ اسے نسخہ تھماتے ہوئے وہ کچھ شرمندہ سی ہوئی۔ وہ دراصل ڈرائیور امی اور تائی امی کو لے کر گیا ہوا ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا۔ کوئی بات نہیں، 10 منٹ لگیں گے، میں ابھی لے آتا ہوں۔ ویسے انکل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ بہتر ہیں۔ وہ دوائیاں دے کر چلا گیا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہوئی تو وہ کچھ فائلز اٹھائے آ گیا۔ ابو اور تایا ابو کے ساتھ دیر تک کام میں مصروف رہا۔ بیٹی اندر چائے بنا کر بھجوا دینا، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، اور تمہاری امی بھی نماز میں مصروف ہیں۔ تائی امی سے تلقین کر کے خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ چائے بنا کر تایا ابو کے کمرے میں گھسی تو وہ ابھی تک فائلز میں الجھا تایا ابو کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ اگر ہم ابھی زیادہ پیسہ لگائیں گے تو کل یہی ہمیں ڈبل ہو کر ملے گا۔ وقت سے کام نکلوانے کے لیے ہمیں خود بھی دھیان دینا ہوگا۔ میں یہ ڈیوٹی دینے کو تیار ہوں، مجھے صرف آپ کی رضامندی چاہیے۔ میرا وعدہ ہے آپ سے یہی رقم منافع سمیت آپ کو ملے گی۔ وہ انہیں کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ چائے رکھ کر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ جسے یہ سب کرنا چاہیے تھا وہ تو نہ جانے کس دنیا میں جا بسا تھا، اسے اپنے سوا کسی کی فکر ہی نہیں تھی۔ اون کافی دیر سے واپس گیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اون کے کام سنبھال لینے سے
ابو اور تایا ابو بہت مطمئن ہو گئے تھے۔ دسمبر کا مہینہ ختم ہونے کو تھا۔ آسمان پر سحر شام بھی بادلوں کا بسیرا ہونے لگا تھا۔ کبھی فروا آ جاتی تو شام کی اداسی میں کچھ کمی ہو جاتی۔ وہ برآمدے کی لائٹ آن کر کے وہیں بیٹھ کے یہ شام اتنی بسوری ہوئی شکل کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے آفرین۔ فروا گرم گرم مونگ پھلی کا لفافہ اٹھائے اس کی طرف چلی آئی۔ تو پھر بھائی کہیں گھومنے چلتے ہیں، تھوڑی سی واک کرتے ہیں، تمہیں کوئی کام تو نہیں؟ فروا اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں کام تو نہیں، امی اور تائی امی کسی کے ہاں گئی ہیں، تایا ابو کے پاس اون آیا بیٹھا ہے، میں فارغ ہی ہوں۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک جیسے دن بہت بور کرنے لگے تھے۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے فروا نے اون کی بائک کا جائزہ لیا اور مسکرا دی۔ آنے جانے کے اچھے بہانے ڈھونڈے ہیں موصوف نے، کبھی بائک کھڑی کر کے گاڑی لینے آگے اور کبھی گاڑی کھڑی کر کے بائک لینے، بھی فائلز کا ڈھیر اٹھائے۔ فروا کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی، وہ گھور کر رہ گئی۔ ویسے بندہ بڑا ہینڈسم ہے، اور بڑی آنٹی زیرک کی امی بتا رہی تھی کہ ذہین اور محنتی بھی ہے۔ وہ ان کی تعریفیں کرنے لگی۔ کوئی اور بات کرو فروا، وہ شال کو اچھی طرح لپیٹتے ہوئے بولی۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ آنٹی اور بڑی آنٹی روز روز کہاں جاتی ہیں؟ کہیں تمہارے رشتے کا چکر تو نہیں؟ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے ان سب کو تو یہ بتایا ہی نہیں کہ وہ منگنی کی انگوٹھی مجھے واپس کر گیا ہے۔ وہ تو اسی کو ڈھونڈنے، اسی کے بارے میں معلومات کرنے اس کے دوستوں کے ہاں جاتی ہیں۔ تم نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا کہ وہ منگنی ختم کر چکا ہے؟ فروا کو حیرت ہوئی۔ میں ان سب کو مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ چلتے چلتے وہ درخت سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ زرد رنگ کے پھول ایک جھٹکے سے اس کے اوپر آ گرے، اور خود کو جو دکھ دے رہی ہو وہ کسی شمار میں نہیں ہے کیا؟ فروا چڑھ گئی۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ اون چلا گیا ہے، تایا ابو اکیلے ہوں گے۔ وہ واپسی کے لیے قدم بڑھانے لگی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اون چلا گیا ہے؟ فروا مونگ پھلی پھانکتے ہوئے اس کے پیچھے ہی لپکی۔ اب یہ بھی پاس سے گزرا ہے، اس نے عام سے لہجے میں بتایا۔ فروا پھر مسکرا دی۔ اچھا تو اب تمہاری نظریں اسی کو دیکھنے لگی ہیں۔ اچھی بات ہے۔ فروا نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، اس نے سر جھٹک دیا۔ اون کو ان کے ہاں کام کرتے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس نے بزنس کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا۔ اس شام بھی وہ پروفٹ کی رقم لے کر گھر آیا تھا۔ شام کی چائے اس نے لان میں ہی لگا دی۔ تایا ابو کی فرمائش پر سب وہیں بیٹھ گئے۔ اس نے فون کر کے اون کو بھی بلا لیا۔ اسی شام اون کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے۔ ایک بڑا بھائی اور بھابھی تھے جو لاہور میں رہتے تھے۔ اون کی باتیں اس کے عمدہ اخلاق کی مظہر تھیں۔ اسی شام اسے معلوم ہوا کہ فروا کے اندازے کچھ ایسے غلط بھی نہیں تھے۔ اون کو اس نے اپنی طرف دیکھتا پا کر نظریں جھکا لی تھیں۔ گھر میں زیرک کے حوالے سے ابھی بھی باتیں ہوتی تھیں۔ رات کے کھانے سے فراغت کے بعد امی نے اس کے حوالے سے زیرک کا ذکر چھیڑ دیا۔ آفرین کے لیے کئی لوگ اشاروں کنایوں میں بات کرنے لگے ہیں۔ زیرک نے تو مڑ کر خبر تک نہیں لی۔ امی کے ساتھ ساتھ ابو بھی بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آئے گا ایک نہ ایک دن، تو اسے واپس اسی گھر میں آنا ہے۔ زیرک اور آفرین کی بچپن کی منگنی ہے، اب وہ یہ بات تو نہیں بھول سکتا۔ تائی امی کو ابھی بھی یقین تھا کہ وہ بہت جلد واپس لوٹ آئے گا۔ وہ مجھے آپ سب کو ایک بات بتانی تھی۔ وہ ان سب کو زیادہ دیر امید اور آس میں جیتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کہو بیٹی کیا بات ہے؟ تائی ابو کو محسوس ہو گیا کہ کوئی اہم بات ہے۔ وہ زیرک جاتے وقت مجھے منگنی کی انگوٹھی واپس کر گیا تھا، اس نے بہت آہستگی سے کہا، مگر سب کے سب ساکت بیٹھے رہ گئے۔ اپنی بائک کی چابی بھول جانے پر وہ واپس آیا تھا، لیکن دروازے سے ہی واپس ہو گیا۔ وہ زیرک کی منگیتر تھی اور وہ اپنے تئیں یہ منگنی ختم کر کے جا چکا تھا۔ اون کے اندر خاموشی سی چھا گئی۔ یہ لڑکی جو پہلی نظر میں ہی اتنی اچھی لگی تھی، اس کا کسی اور کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے باہر نکل گیا۔ اون کوئی فائل دکھانے آیا بیٹھا تھا۔ فروا اخبار ہاتھ میں لیے اسی کو پکارتی اندر داخل ہوئی۔ وہ اسے دیکھ کر جھجک گئی۔ کیا بات ہے فروا؟ وہ گھبرا گئی۔ یہ تم نے آج کا اخبار دیکھا؟ یہ دیکھو زیرک کا اسکینڈل کسی ماڈل کے ساتھ۔ فروا نے اخبار اس کے سامنے کر دیا۔ اس کا دل دھک دھک سے رہ گیا۔ زیرک کے متعلق خبر لگی تھی، دنیائے شہرت کا نیا چاند زیرک حیدر سپر ماڈل انائزہ کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ ساتھ ہی زیرک اور انائزہ کی کچھ تصاویر لگی تھی۔ وہ بے جان سی ہو کر وہیں سیڑھیوں پر ڈھہ سی گئی۔ آفرین کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ فروا بوکھلا گئی۔ اون جو تایا ابو کے انتظار میں بیٹھا تھا وہ بھی گھبرا کر باہر نکل آیا۔ اون دیکھیں اسے کیا ہو گیا ہے آفرین؟ فروا رونے لگی۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، آپ انہیں لے کر آئیں۔ وہ بھی اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ آنسو ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہیں یہ؟ وہ اس کی آواز پر ایک جھٹکے سے آفرین کی سمت مڑا۔ فروا نے آفرین کو شانے سے لگاتے ہوئے اخبار اون کی سمت بڑھا دیا۔ زیرک بڑے انکل کا بیٹا ہے، اسی شہرت کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا تھا، یہاں تک کہ آفرین سے منگنی بھی ختم کر گیا تھا۔
فروا اسے بتانے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آپ اس کے لیے آنسو بہا رہی ہیں۔ اس نے اخبار واپس فروا کو تھما دیا۔ آفرین نے نظریں اٹھا کر اس کے سمت دیکھا، وہاں کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وفاداری صرف عورت کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے۔ میں اگر کسی سے محبت کروں تو میری دنیا اسی پر ختم ہو جائے، پھر کوئی دوسرا تیسرا میری زندگی میں شامل نہ ہو۔ اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن اگر یہ محبت تھی تو بڑی جھوٹی محبت تھی، کچے رنگوں والی۔ وہ بہت آہستگی سے بول رہا تھا۔ وہ دونوں بڑی حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا یہ اون ابراہیم، اتنا مخلص، اتنا کھرا اس کا دل تھا کہ کوئی صحیفہ۔ آفرین نے سر جھکا دیا۔ وہ اندر بڑھ گیا۔ وہ سچ کہہ کر گیا ہے آفرین، محبت میں تو ایک چہرے کے سوا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ پھر زیرک کو آفرین کا چہرہ کیسے بھول گیا؟ فروا نے بہت آہستگی سے کہا تھا۔ اگلے ہی روز اسی طرح کی خبریں اخبار میں شائع ہوتی رہی۔ نہ جانے وہ اخبار تایا ابو کے ہاتھ کیسے لگ گیا۔ انہیں شدید اذیت پہنچی اس کی تصاویر دیکھ کر۔ پھر وہ کب تک برداشت کرتے؟ دل کا دورہ پڑا تھا انہیں۔ ہاسپٹل کے خاموش کوریڈور میں رات کے 1 بجے وہ تنہا بیٹھی تھی۔ امی، ابو اور تائی امی کو اس نے واپس بھیج دیا تھا۔ وہ پچھلا سارا دن تایا ابو کے پاس ہاسپٹل میں رہے تھے۔ لکڑی کے بینچ پر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی وہ مسلسل تایا ابو کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اخبار میں اگر مسلسل یہ خبریں چھپ رہی تھیں تو غلط نہیں ہو سکتی تھیں۔ تایا ابو یوں تو اب خطرے سے باہر تھے، لیکن ڈاکٹرز نے انہیں باتیں کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ سو رہے تھے، اس لیے وہ باہر نکل آئی۔ ایک نرس ان کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ کافی دیر سے اسی طرح بیٹھی تھی جب اون آتا دکھائی دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے انکل کی؟ وہ خود بھی کچھ تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ جی کچھ بہتر ہے، وہ بہت آہستگی سے بولی۔ آفرین، ساری رات بیت گئی ہے، آپ یوں ہی بیٹھی جاگ رہی ہیں؟ آپ تھوڑی دیر اندر جا کر سو جائیے، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ وہ سامنے بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ لیکن آپ کو صبح آفس بھی جانا ہے۔ میں وقت پر آفس چلا جاؤں گا، آپ میری فکر مت کریں۔ وہ بڑے آرام سے بولا تھا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ اچھا، اندر ایک ایکسٹرا بیڈ پر جا کر تھوڑی دیر آرام تو کر لیں۔ وہ اس کی نیند سے اوجھل آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو وہ کتنی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ آپ کو سارا دن آفس میں کام بھی کرنا ہے، میں نے کہا نا کہ آپ میری فکر مت کریں۔ وہ آہستگی سے بولا۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ نہ جانے کس وقت نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو وہ باہر نہیں تھا۔ تایا ابو کے سرہانے ناشتے کا سامان، دوائیاں اور فروٹ پڑا تھا۔ نرس، وہ جو باہر بیٹھے تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ تو صبح 7 بجے پیشنٹ کو ناشتہ کروا کر انہوں نے دوائی کھلائی اور یہ کچھ سامان رکھ کر چلے گئے۔ نرس اتنا بتا کر باہر نکل گئی۔ زیرک، جو کام تمہارے کرنے کے ہیں وہ کوئی اور کر رہا ہے، وہ سوچتے ہوئے تایا ابو کی طرف بڑھ گئی۔ تایا ابو ابھی ہاسپٹل میں ہی تھے۔ وہ شام کو فروا کے ساتھ وہاں پہنچی تو اون آیا بیٹھا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تایا ابو؟ وہ ان کے سرہانے جا بیٹھی۔ ٹھیک ہوں، بہت کمزوری سے بولے۔ آفرین، تم نے زیرک کی انگوٹھی ابھی تک اتاری نہیں؟ وہ تو تمہارے قابل نہیں ہے، اتار دو اس انگوٹھی کو، وہ بہت آہستگی سے بولے تھے۔ جواباً وہ خاموش بیٹھی رہی۔ مجھے اذیت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ کبھی میں نے اسے اور تمہیں کسی بندھن میں باندھا تھا۔ اب مجھے مزید اذیت مت دو آفرین، وہ اسی کمزور لہجے میں بول رہے تھے۔ اتار دو یہ انگوٹھی آفرین، فروا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ سٹپٹا گئی تھی۔ اگرچہ یہ سچ تھا کہ چند دنوں سے یہ انگوٹھی اسے خود بھی بہت اذیت پہنچا رہی تھی، لیکن اتنے برسوں سے ہاتھ میں سجی ہوئی تھی، وہ اتارنے سے ہچکچا رہی تھی۔ تم ہی اسے سمجھاؤ اون، وہ اب لوٹا بھی تو اکیلا نہیں آئے گا۔ تایا ابو نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اون نے اس کے سمت دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ رو دے گی، لیکن وہ بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ آپ فکر مت کریں بڑے انکل، وہ انگوٹھی اتار دے گی۔ فروا انہیں تسلی دے کر اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی۔ آفرین، آفرین، وہ اس کو پکارتی ہوئی ہاسپٹل کے گیٹ تک آئی تھی۔ کچھ مت کہو فروا، اگر میرا دل ایسا کرنے پر تیار ہو گیا تو کل یہ انگوٹھی تمہیں میرے ہاتھ میں نظر نہیں آئے گی۔ وہ باہر نکل گئی۔ فروا نے مڑ کر دیکھا۔ اون کچھ ہی فاصلے پر الجھا ہوا کھڑا تھا۔ فروا، آپ اس کی سب سے اچھی دوست ہیں، کیا آپ اسے میرے لیے راضی کر سکتی ہیں؟ اس نے یکدم ہی کہہ دیا تھا، یا پھر وہ کئی دنوں کی سوچ کا نتیجہ تھا؟ آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ فروا مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اون کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ واقعی اچھی دوست ہیں، لیکن ہم زبردستی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بوٹ کی ٹو سے مٹی کھرچنے لگا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر یہ سچ ہے کہ وہ زیرک سے محبت نہیں کرتی۔ وہ تو بس بچپن کی منگنی تھی اور ایک انس تھا جو دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں؟ وہ جاتے جاتے اس کی سمت پلٹی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، اللہ کرے اسے آپ سے محبت ہو جائے۔ فروا کی بات پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔
تایا ابو ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہو گئے تھے۔ بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ امی اور ابو کو اب اس کے رشتے کی فکر ستانے لگی۔ اس سلسلے میں انہوں نے تائی امی اور تایا ابو سے بھی بات کی تھی۔ تائی امی بھی اب آفرین کے لیے پریشان تھی۔ وہ جہاں بھی ہے خوش ہے، اس نے اپنی الگ ہی دنیا بسا لی ہے، مگر آفرین کو دیکھتی ہوں تو دل گھٹتا ہے۔ وہ اس کے لیے افسردہ تھی۔ آفرین کے لیے کوئی رشتہ دیکھنا چاہیے۔ تایا ابو نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ بارش صبح سے برس رہی تھی، سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی گھر میں ہونے والی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ یہ باتیں اسے بہت پریشان کر رہی تھی، مگر وہ ان سب کو کچھ کہہ نہیں سکی۔ وہ ان سب کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتی تھی۔ آفرین چائے، فروا پتہ نہیں اتنی بارش میں بھی کیسے آ گئی۔ چائے کے مگ اٹھائے وہ اندر چلی آئی۔ اون کہاں ہے؟ فروا اچانک ہی اس کا خیال آیا تھا۔ انکل بتا رہے تھے کہ اون کی اتنی محنت سے اس دفعہ بہت پروفٹ ہوا ہے۔ وہ نئی مشینری لے کر آیا ہے، آج وہیں فیکٹری میں ہوگا۔ بیچارہ کتنی محنت کرتا ہے نا، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کتنا اکیلا ہے وہ۔ لیکن تم نے کیوں پوچھا؟ وہ فلور کوشن پر بیٹھ گئی۔ ہیٹر آن کر کے اس نے چائے کا مگ اٹھا لیا۔ یوں ہی آج گھر نہیں آیا؟ میں نے سوچا اتنی بارش میں پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ وہ چائے کا مگ لے کر گلاس کی کھڑکیوں کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ بارش کے قطرے کھڑکی پر گرتے تو باہر کا منظر دھندلا ہو جاتا۔ اون بہت اچھا ہے نا آفرین؟ فروا نہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ مگر بیچارہ آج کل بہت اداس دکھائی دے رہا ہے۔ فروا نے اپنا فیورٹ ٹاپک اون چھیڑ دیا تھا۔ کیوں؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پتہ نہیں، فروا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے آ بیٹھی۔ فروا میرا ایک کام کرو گی؟ ہاں کہو۔ وہ اس کی سمت سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم امی ابو کو منع کر دو، ابھی میرا رشتہ نہ دیکھیں۔ میں ان سب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ تمہیں پتہ ہے کہ اون نے اپنی تنخواہ سے قسطوں پر فلیٹ لیا ہے، یہیں ہماری سڑک پر، یہ 10 قدم کے فاصلے پر۔ فروا کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی۔ میں نے تم سے کیا کہا اور تم نے کیا جواب دیا؟ وہ خفگی سے بولی۔ تمہاری بات کا ہی جواب دیا میں نے۔ تم نے ابھی ابھی کہا نا تم ان سب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ فروا نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر سر جھکا گئی۔ فروا نے اس کے چہرے پر کئی رنگ پھیلتے دیکھے تھے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ بکو مت، اپنی چائے ختم کرو۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر سوچ کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ سوچ کے سمندر میں ڈوبنے لگی تو ساحل کا پتہ نہیں چلے گا۔ آفرین، یہ زندگی ہے، کوئی افسانہ نہیں، کوئی فلم نہیں ہے۔ وہ اگر واپس بھی لوٹا تو 100 ٹھوکریں کھا کر لوٹے گا، اسے دل سے نکال دو۔ فروا نے بڑی سنجیدگی سے سمجھایا تھا۔ پتہ نہیں وہ دل میں تھا بھی کہ نہیں، اس نے بہت آہستگی سے کہا تھا۔ فروا نے چونک کر اس کی سمت دیکھا اور ایک بار پھر مسکرا دی۔ وہ کمرے میں گھسی تو بیڈ پر برتھ ڈے کارڈ اور گلاب کا ادکھلا پھول پڑا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ برتھ ڈے کارڈ کون بھیج سکتا ہے۔ ابھی وہ حیرت زدہ تھی، کھڑی تھی کہ فروا آ گئی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ فروا کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بیچارہ آج کل بہت اداس دکھائی دے رہا ہے۔ فروا کا جملہ سماعت میں بازگشت کرنے لگا۔ فروا، یہ کارڈ میں نے بتایا تھا ان کو تمہاری سالگرہ ہے۔ ویسے تو وہ مان نہیں رہا تھا۔ سچی بتاؤں، اوپر سے جتنا اسٹرانگ اور مسٹر پرفیکٹ ٹائپ کی چیز نظر آتا ہے نا، اندر سے اتنا ہی بودا ہے۔ فروا کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ دیکھا دیکھا تم ہنس پڑی ہو۔ فروا ہنس دی، وہ بھی مسکرا دی تھی۔ وہ بہت ڈر رہا ہے کہ کہیں تم ناراض ہی نہ ہو جاؤ۔ فروا کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ اس کی برتھ ڈے کب ہے؟ آفرین نے بہت آہستگی سے پوچھا۔ یہ ہوئی نا بات۔ فروا نے اسے گلے لگا لیا۔ تم نے صحیح کہا تھا فروا، ان بہت اچھا ہے۔ وہ بہت آہستگی سے بولی تھی، لیکن اس نے بآسانی سن لیا تھا۔ کئی دنوں کی بارش کے بعد وہ صبح بہت روشن اور چمکیلی تھی۔ کیاریوں میں گلاب، سورج مکھی، موتی اور نرگس کے پھول عجیب ہی بہار دکھا رہے تھے۔ وہ تایا ابو کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی جب اون کچھ فائلز اٹھائے آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر کچھ نروس سا ہو گیا تھا۔ فروا ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی ناراضگی کے خیال سے ڈر رہا تھا۔ آؤ اون، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آفرین بیٹی، یہ کتابیں اندر لے جاؤ اور چائے لے آؤ۔ تایا ابو سے دیکھتے ہی سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ اس نے کتابیں اٹھاتے ہوئے اون کی سمت دیکھا۔ اس کی نظریں اس کے ہاتھوں پر تھیں۔ جی ہاں، اب زیرک کے نام کی انگوٹھی نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ وہ بھی کتابیں اٹھا کر اندر بڑھ گئی۔ وہ چائے لے کر آئی تو وہ جا چکا تھا۔ تائی امی اور تایا ابو کسی اور ہی معاملے میں الجھے ہوئے تھے۔ وہ قریب پہنچی تو وہ خاموش ہو گئے۔ رات کو آمد ہوئی تو پتہ چلا تایا ابو اس کے لیے اون کو پسند کرتے ہیں۔ اون کی انتھک محنت اور ابو اور تایا ابو کا کاروبار نئے سرے سے چمک اٹھا تھا۔ اس نے بہت خلوص اور نیک نیتی سے سارے کام کو سنبھالا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا صرف 1-2 بار ہی اپنے بھائی اور بھابھی کے ہاں گیا تھا۔ اتنی محبت تو شاید زیرک بھی نہ کر سکتا۔ اون بیٹے، تمہیں کچھ دن اپنے گھر بھی جانا چاہیے۔ جیسے ہمارا زیرک ہمیں چھوڑ کر گیا، ہمیں دکھ ہوا، اسی طرح تمہارے بھائی اور بھابھی کو بھی دکھ ہوتا ہوگا۔ پہلی دفعہ تائی امی نے اسے اتنی اپنائیت سے مخاطب کیا تھا۔ ہاں بیٹے، بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں جانا چاہیے۔
امی نے بھی اسے جانے کو کہا۔ جی 1-2 دن تک وہ وقت نکال کر چلا جاؤں گا، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ کاش میرا زیرک بھی اتنا ہی سعادت مند ہوتا، طائی امی کے دل سے ہونک سی نکلی۔ وہ فروا کے ساتھ شام کو سیر کی غرض سے نکلی تو ان اپنے فلیٹ سے نکل رہا تھا۔ میں لاہور جا رہا ہوں، 4-5 دن تک واپسی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بلا لیجیے گا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے ہوئے تھا۔ ارے بھٹے والے، فروا کھسک گئی، میں بھائی اور بھابھی سے بات کروں گا، اگر انکل نے اجازت دی تو میں انہیں بلا لوں گا، وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ جواباً وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ ان کے جاتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اب کتنا اہم ہو گیا تھا، گھر اور بزنس کے لیے بھی اور خود اس کے لیے بھی۔ ہر عروج کو زوال ہے، یہ جملہ کئی بار سنا بھی تھا اور پڑھا بھی تھا۔ اس کے عروج کا دور بھی ختم ہو گیا تھا، اس کی جگہ نئے ماڈل نے لے لی تھی۔ پہلے جو لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے اب وہی اس نئے لڑکے کے گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ انائزہ بھی اب اس سے پیچھا چھڑانے لگی تھی۔ اس نے کئی دفعہ اس سے بات کرنے کا سوچا لیکن وہ بہت مصروف تھی۔ پھر ایک دن اس نے اسی لڑکی کے ساتھ انائزہ کو دیکھ لیا، وہی لڑکی جو کبھی اس کے ساتھ کے لیے مری جا رہی تھی، جو اس کے ساتھ ہر پارٹی ہر ایوارڈ کی تقریب میں نظر آتی تھی، جس کے ساتھ شادی کی خبریں بھی پھیل گئی تھیں۔ وہی لڑکی اب اسے چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی تھی۔ کام بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ کچھ لوگ بھی اسے ہر وقت اسے دیکھ کر تھک چکے تھے۔ کئی دنوں بعد وہ اپنا محاسبہ کرنے بیٹھا تو احساس ہوا کہ وہ کیا کچھ گنوا چکا ہے۔ آفرین کے الفاظ یاد آنے لگے، ایک نہ ایک دن تمہیں کسی اور کام کی ضرورت پڑے گی۔ چلو مان لیتے ہیں کہ تمہیں کسی اور کام کی ضرورت نہ پڑے، مگر یہ بھی تو سوچو کہ تایا ابو کی ساری زندگی کی محنت، ابو کی محنت بیکار جائے گی۔ وہ اٹھ کر اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ وہ انائزہ کو منگنی کی ڈائمنڈ رنگ پہنا چکا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی وہ فوراً گاڑی لے کر اس کی طرف نکل گیا۔ وہ جاتے جاتے ہر رشتہ ختم کر کے جانا چاہتا تھا۔ وہ واپس جا رہا تھا اپنوں کے درمیان اپنے گھر۔ وہ شام کی چائے لے کر لان میں تائی امی اور امی کے ساتھ بیٹھی تھی جب فروا گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ آج کا اخبار پڑھا آپ لوگوں نے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تائی امی خوفزدہ ہو گئی۔ خبر چھپی ہے زیرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، اس کا دوست صبح یہ اخبار دے کر گیا ہے، وہ اسے کراچی لینے چلا گیا ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ زیرک نے اسے فون کیا تھا، وہ واپس گھر آنا چاہتا ہے۔ فروا نہ جانے کیا کہے جا رہی تھی۔ تائی امی بے ہوش ہو گئی تھی، وہ سب ان کی طرف لپکی تھی۔ اگلے ہی دن زیرک واپس آ گیا، اس کی ٹانگ میں زبردست فریکچر ہوا تھا، وہ مسلسل بیڈ پر تھا۔ تائی امی کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا، چاہے جس حال میں ہی صحیح ان کا بیٹا واپس تو لوٹ آیا تھا۔ اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر بھی اس نے بعد میں اخبار میں تفصیل سے پڑھی۔ انائزہ کی بے وفائی نے زیرک حیدر کو دل برداشتہ کر دیا۔ وہ شدید ڈپریس تھا، یہی ڈپریشن ان کے ایکسیڈنٹ کی وجہ بنا۔ وہ بیڈ پر لیٹا خوب خاطر مدارت کروا رہا تھا۔ تایا ابو تائی امی تو اسے معاف کر چکے تھے، وہ ماں باپ تھے اور ماں باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، انہوں نے بھی اس کی ساری غلطیاں، ساری کوتاہیاں معاف کر دی تھیں۔ وہ اس کے آگے بھی بار بار ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ یوں مت کرو زیرک، میں تم سے ناراض ہو کر کیا کروں گی بھلا؟ تم میرے کزن ہو، اس گھر کے فرد ہو، تمہیں ایک نہ ایک دن واپس تو آنا ہی تھا، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ اس کی باتوں سے زیرک کو کچھ حوصلہ ہوا۔ ہمارا ایک اور رشتہ بھی تو ہے آفرین، وہ اسے یاد دلانے لگا۔ وہ تم ختم کر گئے تھے، اس نے بھی یاد دلایا۔ وہ میری غلطی تھی، تم میری انگوٹھی مجھے دے دو۔ وہ اب بھی شرمندہ نہیں تھا، بس معافی مانگنے کی رسم نبھا رہا تھا۔ نہیں زیرک، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تائی امی کمرے میں داخل ہوئی، شاید وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ معاف کر دیا ہے تو اس کی بات بھی مان لو آفرین، وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے میں گمسم بیٹھی تھی جب فروا آ گئی۔ تائی امی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں منگنی کی انگوٹھی پھر پہن لوں، یہ کیسے ممکن ہے فروا؟ اخبار میں چھپنے والی خبریں، تصویریں، خود اس کا اعتراف۔ نہیں فروا، میں یہ نہیں کر سکتی، میں اتنی اعلیٰ ظرف نہیں ہوں کہ ایک سیکنڈ ہینڈ مرد کو اپنی زندگی میں جگہ دے دوں۔ وہ جس طرح انائزہ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھومتا رہا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ رونے لگی۔ تم کسی کے دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرو گی آفرین، فروا اسے سمجھا رہی تھی۔ تبھی وہ دروازے پر دستک دے کر اپنی اسٹک کے سہارے چلتا اندر داخل ہوا۔ تم ہی اسے سمجھاؤ فروا، صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اسے بتا دو فروا کہ میں وہ نہیں کر سکتی جو یہ چاہتا ہے۔ وہ بہت آہستگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ وہ باہر نکل گیا۔ اگلی صبح امی ابو اور تایا ابو بھی اس کی درخواست لے کر بیٹھے تھے۔ ابھی تمہارا کہیں دوسری جگہ رشتہ طے نہیں ہوا بیٹی، تم زیرک کی انگوٹھی پہن لو، امی نے اسے سمجھایا۔ وہ تایا ابو کی سمت دیکھنے لگی۔ آپ نے ہی مجھے کہا تھا نا ابو، میں زیرک کے نام کی انگوٹھی اتار دوں، آپ کو اذیت ہوتی ہے۔ زیرک میرے قابل نہیں ہے تو پھر اب یہ میرے قابل کیسے ہو گیا؟ کیسے؟ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ ہاں میں نے کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، تم اسے اپنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر تمہیں محسوس ہو کہ یہ دل سے اتر چکا ہے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، فیصلہ تمہارا ہے۔ تایا ابو نے اپنے دل کی بات کر دی۔
मैं सुबह से ही ऑफिस जाना शुरू कर दूंगा। अब मेरी टांग का फ्रैक्चर भी ठीक है। मैं आप सबकी तवक्को पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। फैसला तुम्हें करना है आफरीन, लेकिन इतना याद रखना कि मैं अब हमेशा के लिए वापस आया हूँ। ज़ीरक की बात पर वो चौंक गई। ओन शाम को वापस आ रहा था, अब ना जाने क्या हो, वो काम करता रहे या वापस चला जाए। वो खिड़की के सामने खड़ी थी। ओन काफ़ी देर से आया बैठा था। वो खुद में इतनी हिम्मत नहीं पा रही थी कि जाकर उसका सामना कर सके। आफरीन, यहाँ क्यों बैठी हो, नीचे आओ। ज़ीरक ने ओन से सारा हिसाब ले लिया। ओन ने रिज़ाइन लिख दिया है। बड़े अंकल ने उसे ऐसा करने से मना किया है, मगर उसका ख्याल है कि ज़ीरक के आते ही उसकी ज़रूरत नहीं रही। वो कहीं चला ना जाए। आफरीन, फरवा रुहानसी हो रही थी। तो मैं क्या करूँ, वो चीख उठी। उसे रोक लो आफरीन, तुम्हें याद है ना, उसने कहा था मैं अगर किसी से मोहब्बत करूँ तो मेरी दुनिया भी उसी पर ख़त्म हो जाए। उसने तुमसे मोहब्बत की है आफरीन, उसकी दुनिया तुम पर ख़त्म होती है। और मैं जानती हूँ कि तुम भी फरवा की बात अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि तायाबू कमरे में दाखिल हुए। फरवा ठीक कह रही है आफरीन, वो बहुत मुखलिस और सच्चा लड़का है। मैंने तो बहुत पहले ही उसकी आंखों में तुम्हारा अक्स देख लिया था। ज़ीरक मेरा बेटा है, लेकिन मैं जानता हूँ वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि ज़माने की ठोकरें खाने के बाद उसे घर का और तुम्हारा ख्याल आया है। अगर ऐसा ना होता तो शायद वो तुम्हें भूले ही रहता। ज़िंदगी तुम्हारी है बेटी, अपने दिल की बात मानो। हमारे लिए यही बहुत है कि हमारा बेटा वापस लौट आया है। मैंने तुम्हारे अब्बू के हिस्से की जायदाद और कारोबार का हिस्सा अलग कर दिया है। उसमें ज़ीरक का कोई अमल दखल नहीं। तुम चाहो तो उनको हमेशा के लिए रोक सकती हो। ताया अब्बू उसे बड़े रसान से समझा रहे थे। उसने अपने दिल में झांका, वहाँ ओन के सिवा कोई नहीं था। वो दुपट्टा दुरुस्त करती नीचे उतर गई। वो बरामदे की सीढ़ियाँ उतर चुका था। ओन, उसने आवाज़ दी तो वो बेयकीनी से उसकी सिमत देखने लगा। आपको मुबारक हो, ज़ीरक वापस आ गया है। मैंने रिज़ाइन दे दिया है। शायद 2-4 रोज़ तक ये फ्लैट रेंट पर लगा कर वापस चला जाऊँ। एक बार फिर आपको मुबारक हो। मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो कार्ड जला दीजिएगा और फरवा से भी कह दूंगा कि वो मेरे हवाले से आपसे मज़ीद कोई बात नहीं करेगी। अच्छी बात है ना, ज़ीरक वापस लौट आया है। वह सर झुकाए बोल रहा था। उसके लहजे में अफसुर्दगी थी। बस, या और कुछ, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। वो चौंक गया। क्या मतलब? मतलब ये कि ज़ीरक की वापसी की मुबारक आप मुझे क्यों दे रहे हैं? और आपने रिज़ाइन ज़ीरक को दिया होगा। अब्बू ने अपना हिस्सा अलग कर लिया है जो अब मेरा है, और मुझे कोई बिज़नेस करना नहीं आता। आपको ही संभालना है सब कुछ। और वो कार्ड मैं क्यों जला दूँ? वही तो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है। और वो बोलते बोलते अचानक ही रुक गई थी, और वो बड़ी बेयकीनी से उसकी सिमत देख रहा था। और भाई भाभी कब आएंगे अम्मी अब्बू से बात करने? वो क्या पूछ रही थी? उसे महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया घूम गई हो। मगर वो ज़ीरक, वो मेरे और आपके दरमियान ज़ीरक कहाँ से आ जाता है? ओन, आपको पता है फरवा ने एक दुआ की थी, वो कबूल हो गई है। उसकी बात पर वो जहन पर ज़ोर देने लगा। अल्लाह करे उसे आपसे मोहब्बत हो जाए। उसकी समातों में एक मुखलिस दोस्त की दुआ गूंजने लगी। ये हकीकत है या? वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। बेयकीनी से बेयकीनी थी। 100% हकीकत है। अपना अपॉइंटमेंट लेटर खुद ही टाइप कर लीजिएगा और भाई भाभी को जल्दी बुला ले। वो पलटते हुए बोली। एक बात बताऊं? उसने उसकी कलाई थाम ली। मैं उन्हें साथ लेकर आया था, लेकिन अब मायूस होकर वापस जा रहा था। अब तक यहीं खड़े हैं बड़े अंकल, और अंकल यहीं आ रहे हैं आपको रोकने के लिए। ज़रा बतीसी अंदर कर लें, वरना उन्हें शक हो जाएगा कि मामला सेट हो चुका है। फरवा ने आते ही इतला पहुंचाई। वो घबराकर बाहर के समत भागा था। मुझे बुज़ुर्गों की दुआएं भी चाहिए फरवा, उन्हें भेज दो। कहना ओन तो वापस जाने वाला है। आफरीन से बात नहीं हो सकी मुझे रोकने, वो दोनों आएंगे तो अच्छा लगेगा। वो जाते जाते बड़ी संजीदगी से बोला था। फरवा ने आफरीन को गले लगा लिया। अब्बू और तायाबू बड़ी इजलत में घबराते हुए उसे रोकने के लिए बाहर निकल गए थे। ओन, रुक जाओ बेटे। तायाबू की आवाज़ सुनाई दी तो वो हंसकर रह गई। ये चालाक नहीं हो गया, लेकिन अच्छा भी बहुत है। फरवा ने उसकी तारीफ़ की। मैं जानती हूँ। उसने शर्माकर सर झुका लिया। दरवाजे पर खड़ी बहार ने मुस्कुराकर ये मंज़र देखा और उसके आंगन में आ ठहरी। इसके साथ ही इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। मुझे तो बड़ा पसंद आया। डिफरेंट सा जॉइंट फैमिली बेस्ड, बड़ा ही खूबसूरत। ये भी आजकल की सोसाइटी पे बेस्ड है, किस तरह के रवैये होते हैं बेहिस, और फिर बाद में पछतावा। तो ये सब तो चलता ही रहता है।
اور اس کے ساتھ ہی آپ سب لوگ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرپشن ضرور کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو میں روز ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں وہ آپ سب کو مل سکے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں آپ کو اور کون سے ناول چاہیے جن کو میں پڑھوں، اور اپنی پسند ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔